چھوٹی سی چنو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی جب اسے دور سے اپنے دوست چالاک کوے کی آواز سنائی دی۔ کوہ زمین پر چکر کاٹ رہا تھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ چنو چڑیا نے اسے آواز دی، کوے بھائی تم اتنے بے چین کیوں لگ رہے ہو؟ کوے نے ہنسی بھری اور بولا، چنو تمہیں پتہ ہے باغ کے دوسرے کونے میں ایک پرانی جھیل ہے۔ اس جھیل کے آس پاس بہت سارے رات کو پھول کھلنے والے پیڑ ہیں اور ان پیڑوں کے نیچے کافی سارا اناج ہوتا ہے۔ میں تمہیں وہاں لے چلوں گا لیکن ہمیں وہاں تک مل کر سفر کرنا پڑے گا۔ چنو چڑیا نے سوچا یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے کوے کے چالاک پن کا بھی تھوڑا اندازہ تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہوگا کچھ نیا سیکھنے کا۔ دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ پہلا موڑ آیا تو کوہ بولا، یہ راستہ مشکل ہے، تم چھوٹی ہو اس لیے تمہیں آگے چلنا چاہیے تاکہ تم زیادہ تھک جاؤ اور میں آرام سے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ چنو چڑیا نے دل پر ہاتھ رکھا اور آگے چلنے لگی۔ راستے میں انہیں دھوپ لگی لیکن کوہ ہمیشہ اپنے لیے چھاؤں ڈھونڈتا۔ جب چنو چڑیا دھوپ میں اڑتی رہی، آخر کار جب وہ دونوں جھیل کے پاس پہنچے تو کوہ نے ترنت اناج کے پاس اڑان بھر دی۔ اس نے دیکھا کہ جھیل کے پاس ایک بڑی سی جالی لگی ہوئی تھی جو اناج کو ڈھکنے کے لیے رکھ دی گئی تھی۔ کوہ چالاک دماغ سے سوچنے لگا کہ کیسے اس جالی کو ہٹائے بنا اناج حاصل کیا جا سکے۔ اس نے چنو چڑیا کو دیکھا اور بولا، تم چھوٹی ہو، تم اس جالی کے نیچے سے گزر کے اناج نکال سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا جب تم باہر آؤ گی۔ چنو چڑیا کو شک ہوا لیکن اس نے اپنی دوستی کا فرض سمجھا اور جالی کے نیچے سے گزر کے اناج نکالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے تھوڑا اناج نکال لیا تو کوے نے زور سے اپنے پر پھیلائے اور بولا، اب یہ سارا اناج میرا ہے، تم اپنی ضرورت کے حساب سے تھوڑا لے سکتی ہو کیونکہ تم چھوٹی سی چڑیا ہو۔ چنو چڑیا کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب ہم نے مل کر سفر کیا تو کیوں صرف ایک انسان فائدہ اٹھائے، لیکن اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا اور واپس اڑ گئی۔ کچھ دن بعد ایک شکار کرنے والا انسان جھیل کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک چالاک کوہ اناج چرا رہا تھا۔ اس انسان نے جلدی سے ایک جال بچھایا اور کوے کو پکڑ لیا۔ کوہ اب وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ چنو چڑیا نے یہ منظر اپنے گھونسلے سے دیکھا۔ اس نے سوچا میں کوے کو بچانے جاؤں یا نہیں۔ پھر اس نے اپنے دل کی سنی۔ اس نے سوچا کہ دوستی کا فرض نبھانا چاہیے چاہے دوسرا انسان چالاک ہو یا نہیں۔ چنو چڑیا جلدی سے اڑ کر اس شکار کرنے والے کے انسان کے پاس آئی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کا استعمال کر کے اس انسان کے آس پاس اڑنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ انسان پریشان ہو گیا اور کوے کو بھول کر چنو چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران کوے نے ایک موقع پا کر اپنے پروں سے جال کو کاٹ دیا اور اڑ کر نکل گیا۔ اب کوہ سمجھ گیا تھا کہ دوستی اور ایمانداری اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے۔ اس نے چنو چڑیا کے پاس آ کر معافی مانگی اور کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کا حق چھین کر کبھی اپنا فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ تم نے میری جان بچائی لیکن میں ہمیشہ تمہارے فائدہ اٹھاتا رہا۔ چنو چڑیا مسکرائی اور بولا، دوستی کا فرض یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن دوستی تبھی چلتی ہے کہ جب دونوں طرف سے ایمانداری ہو۔ بچوں، دوستی اور ایمانداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چالاک پن سے فائدہ اٹھانا آخر میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔